پیچھے پیش لگا کر بیٹھے ہیں، برائے مہربانی آگے آگے تشریف لے آئیں تاکہ محفل میں رنگ پیدا ہو جائے. تمام احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں گا. کسی کو کوئی مسئلہ ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مہربانی فرما کر آگے آئیں. اور میں گزارش کروں گا اسٹیج پر تشریف لے آئیں. تمام احباب آگے آگے تشریف لائیں تاکہ پھول ہوتے ہیں وہ ایک گلدستے میں اچھے لگتے ہیں، جو اگر وہ الگ الگ پھینک دیے جائے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. تو تھوڑا سا آگے ہو جائیں. ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے. چمن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے. محبت سے کہتے سبحان اللہ. ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چمن میں رہ کر خاروں میں پھول زندہ ہے. اور جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو، جشن میلاد منا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. محبت سے کہتے سبحان اللہ. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. تو آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشی میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا اس طرح مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. تو میں ملتمس ہوں محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے کلام قرآن مجید سے تلاوت فرمانے کے لیے حافظ عبد الرحیم صاحب کو وہ تشریف لا کر آیت ربانی سے اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله يسبح له ما في السماوات والأرض
وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ محفل پاک کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے پیارے کلام سے ہو چکا ہے. شیخ کہتا ہے قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری سیرت و صورت کا عنوان نظر آیا. مازاد ہے آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر، مازاد ہے آنکھیں تو والشمس ہے رخ ناصر. قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا. اور رضا کرام یہ قلب آج ہم اس ہستی کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے شان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا سونا محبوب عطا کیا ہے. امت آدم کے حصے میں آدم آئے وہ بھی بڑی شان والے، امت موسیٰ کے حصے میں موسیٰ آئے وہ بھی بڑی شان والے، امت نوح کے حصے میں نوح آئے وہ بھی بڑی شان والے، امت ابراہیم کے حصے میں ابراہیم آئے وہ بھی شان والے، امت زکریا کے حصے میں زکریا آئے وہ بھی بڑی شان والے، امت نوح کے حصے میں نوح آئے وہ بھی بڑی شان والے، امت الیاس کے حصے میں الیاس آئے وہ بھی بڑی شان والے، امت عیسیٰ کے حصے میں عیسیٰ آئے وہ بھی شان والے. ہر نبی شان والا، مقام والا، مرتبے والا، عزت والا، شرف والا، مقام والا. مگر وہ آمنا کے لال محمد عربی جب آپ کو اللہ نے عطا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے جب اللہ نے آپ کو عطا کرنا چاہا اور فرمایا انا خلقکم من الانبیاء وانتم خلقی من الامم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کرنا چاہا حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے امتوں میں سے تمہیں میرے لیے چن لیا ہے، امتوں میں سے تمہیں میرے لیے چن لیا ہے، اور نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھ محمد عربی کو تمہارے لیے چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، یہ بھی ہمارے لیے مبارکباد کی بات ہے، یہ بھی ہمارے لیے شرف کی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہمارا نبی بنایا، یہ بھی ہمارے لیے شرف کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں تک فرما دیا ہے محبوب اگر ہم نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اس کائنات کو ہی نہ بناتا. تو شاید کہتا ہے فلک خوبصورت سجایا نہ ہوگا، محبت سے پڑھ لی ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ. فلک خوبصورت سجایا نہ ہوگا، کسی شہر ایک سایہ نہ ہوگا، نہ اے عرش کرسی نہ اے چند ستارے، نہ اے عرش کرسی نہ اے چند ستارے، شب و روز دینا یہ ہوتے نظارے، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ تختہ تاجاں سلطان ہوندے، نہ محلہ دیوالی نہ دربار ہوندے، نہ ملتی کسی نو کدے زندگانی، نہ ہوائے ہوندی نہ ہوائے ہوندی نہ ہوتا ہے پانی، زمانے میں کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے میں کچھ بھی نہ ہوتا ظہوری، کسی شہر بھی ایک سایہ نہ ہوتا، جرب نے محمد بڑھایا ہے ہوتا، جرب نے محمد بڑھایا ہے ہوتا. میری حاضرین قبل ہوئی تو میں ملتمس ہوں آج کی اس بس میں خصوصی نشید پیر سید زکاؤدین شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز کے اندر آپ کو اپنے بازو رقابت سے سرفراز فرمائیں گے. تشریف لاتے ہیں پیر سید زکاؤدین شاہ صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا
سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے. توجہ میری جانب ہم لوگ آئیں گے اور جائیں گے. آپ کی توجہ سٹیج کی طرف ہونی چاہیے. کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے. بارگاہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس مسجد کے اندر آقا کے دیوانے بیٹھے ہوئے. تو دیوانوں کی طرح کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے. بآواز بلند بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ہماری مسجد میں تشریف لائے خطیب اہل سنت، مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا میلاد خان صاحب. میں اپنی طرف سے انتظامیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. اہلا و سہلا مرحبا. تو سامعین اختتام میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی لب کوئی خاموش زبان خاموش نہ رہے. بآواز بلند بلند پڑھ جانی چاہیے. بلند آواز سے بولیے الصلاۃ. ماشاءاللہ سب کو اللہ رب العزت نے زبان عطا کی ہوئی ہے. اللہ کی عطا کردہ زبان شکرانہ ادا کریں. بارگاہ خیرت نام الصلاۃ والسلام پڑھ کر بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. عقیدہ اور نظریہ یہ رکھنا پڑے کہ اللہ کی ہم جلوگری دیکھ رہے ہیں. یہ امام سیدی فرماتے ہیں کہ جس محفل کی ابتدا جس ذوق کے ساتھ ہوتی ہے اس محفل کی انتہا بھی اسی ذوق کے ساتھ ہوتی ہے. تو آپ ماشاءاللہ جشن منانے کے لیے آئے. جشن پہنچائے ہوئے چہروں سے نہیں منایا جاتا. خشاش چہروں سے جشن منایا جاتا ہے. آپ کے چہروں سے نظر آئے آپ ہیں نبی کی آمد کی خوشی میں جشن منانے آئے ہیں. اور آپ کے محفل کی ابتدا بھی سبحان اللہ مجھے یہ بتا دے گی کہ محفل کی انتہا کیسی ہوگی. ابتدا میں آپ ہاتھ اٹھا کے محمد سے بولے سبحان اللہ. ابتدا میں آپ پھر آپ سے عرض کروں گے اس طرح بولے کہ مجھے بھی اور علماء کرام نے تشریف فرمایا نے پتہ چل جائے کہ محفل کا اینڈ کس طرح کس روپ پہ ہوگا. محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. اس عقیدت کے ساتھ سامنے درود و سلام پیش کریں. اللہ کی ہم جلوگری دیکھ رہے ہیں. بار بار کہنا نہ پڑے. جس کو سبحان اللہ آتے اللہ کی باقی بیان کر رہے وہ بولے سبحان اللہ. اللہ کی ہم جلوگری دیکھ رہے ہیں. اللہ کی ہم جلوگری دیکھ رہے ہیں. شاہ حسن جمال مدنی دیکھ رہے ہیں. پڑھو درود محمد و آل محمد پر. پڑھو درود محمد و آل محمد پر. سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں. پڑھو درود محمد و آل محمد پر. سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں. اب جو سمجھتے پیارے آقا میں دیکھ رہے ہیں. جس کا ایمان جس کا عقیدہ ہے بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. سر سے سجا کے حمد و ثنا کی گلولیاں. سر سے سجا کے حمد و ثنا کی گلولیاں. وہ عاشقوں کی بھیڑ و لہجے و بولیاں. سر سے سجا کے حمد و ثنا کی گلولیاں. وہ عاشقوں کی بھیڑ و لہجے و بولیاں. جالی کے سامنے ہو فقیروں کی ٹولیاں. لب آہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں چولیاں. کتنے مزے کی بھی آقا تیرے پاک در کی ہے. کتنے مزے کی بھی آقا تیرے پاک در کی ہے. اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے تھے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے تھے. تہر میں عشق محمد سے اجالا کرتے تھے. کی محمد سے وفا جو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کا ہے. میں بھائی جانے بیٹھے ہوئے اسٹیج پر جو باپ بیٹھے ہوئے کی توجہ. ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے. علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے. علی والا بیٹھے محمد اللہ کا سبحان اللہ. ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے. ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے. علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے خدا کیا ہے. ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا. ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا.
سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے بدر ہم دو صلاح کے سب عزت احترام جملہ صنعت کرام علماء کرام سنخان نظام بالخصوص مسند سیاست پر فائز مجاہد اہل سنت خطیب اہل سنت محب اہل بیت حضرت علامہ مولانا میلاد خان صاحب جنوب آپ کے ساتھ تشریف فرما حضرت علامہ مولانا فاضل جلیل عالم نبی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا شیخ زئی صاحب آپ کے ساتھ سید الصلاۃ فخر الصلاۃ حضرت علامہ سید معصوم شاہ صاحب گیلانی عظیم مداح حبیب بلبل چمنستان رسالت العام محترم جناب محسن اقبال ترابی صاحب شہنشاہ ثقافت حضرت علامہ حارث قریشی صاحب بلکہ میں بار بار اس طرح ختم کر دوں کہ یہ بزم میں ہے جام جم نہیں یہ بزم میں ہے جام جم نہیں آقا کی محفل میں کوئی کسی سے کم نہیں اللہ رب العزت سب کی حاضری اپنی بارگاہ اللہ تعالی میں قبول و منظور فرمائے یہ جیت میں جو خلا ہے اس کو پور کرتے ہوئے پیارے بھائی تھوڑا سا آ گیا جائے تاکہ پڑھنے والے کو یہ چیز سے لگتے ہیں کہ یار بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں آپ کا ذوق ہوگا آپ کی محبت ہوگی پتہ چل رہے گا آپ کے چہروں سے کہ آپ جشن منانے آئے گا پھر مزہ بھی آئے گا پیچھے جو چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے آپ بھی آگے آ جائے بزرگوں سے نہیں نوجوانوں سے نہیں ریکویسٹ ہے تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائے ہمارے ساتھ سامان کھینچے گا اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح پیارے آقا سے عشق محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آگے آ جائے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے بزرگوں سے نہیں نوجوانوں سے میری گزارش ہے تاکہ محفل میں مل کے بیٹھے گا آپ کو مزہ اور یہ بچے ذرا خاموشی سے بات سن رہے ہیں یہ بچے سارے آقا سے محبت کرتے ہیں سارے بچے آپ سے بات کرتے ہیں نبی پاک سے اگر بچے اس کے ثبوت پہ ہاتھ اٹھا کے سامنے بچے بیٹھے ہوئے بولے سبحان اللہ صرف بچوں کو یہ آواز بڑوں سے اونچی ہونی چاہیے محبت سے بولے سبحان اللہ اب بچے ڈال دیے کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں اب کوئی بچہ باتیں نہیں کہے گا اب پوری محفل میں بچہ بڑا کوئی بھی باتیں آتے ہیں چونکہ جو مائک پہ ہوتے ہیں پڑھنے والوں کے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس وجہ سے تاکہ جس کو سنا رہے وہ سن ہی رہے اس کی توجہ کہیں ہو رہے تو ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے محفل کا مزہ نہیں آتا محبت کے ساتھ سارے توجہ اپنی مائک کی جانب سائنس کی جانب رکھیں بچوں سے میں نے عرض کی کہ بچے باتیں نہیں کریں گے محبت کے ساتھ سارے وہ آواز بلند بولے سبحان اللہ اور تو صرف بچے ہی بولے میرا بزرگ تو جوان بھی بولے سبحان اللہ پتہ چل جائے سارے سننے کے لیے بیٹھے بیٹھے پھر میں بھی سناؤں اس پاک نام سے ابتدا کے عشق کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے میری چاہت میری راحت میری کلفت تو ہے میرا دین میرا ایمان میری شریعت تو ہے میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب لگے جا سے بھی نزدیک وطیت کیوں ہے اے مولا تو قدرت کمال رکھنا ہے مولا تو قدرت کمال رکھنا ہے مولا تو قدرت کمال رکھنا ہے کیڑیاں نے بھی پال رکھنا ہے بھائی جو حضرات نوجوان بیٹھے ہیں بھی بولے سبحان اللہ مولا تو قدرت کمال رکھنا ہے کیڑیاں نے بھی پال رکھنا ہے آپ کوئی برسانے بارش میں سے کون سنے بھی سنبھال رکھنا ہے مولا تو قدرت کمال رکھنا ہے مولا اللہ کے نام پہ ہم اللہ کی پاکی ہاتھ اٹھا کے دیوانے آخری جملے میں بولیں گے مولا تو قدرت کمال رکھنا ہے کیڑیاں بھی پال رکھنا ہے آپ کوئی برسانے بارش نہیں تھے کون چلے بھی سنبھال رکھنا ہے مولا تیرے قدرت کی رازہ کون سمجھے مولا تیرے قدرت کی رازہ کون سمجھے تو تے کرنے بھی کھلا دے نال رکھنا ہے مولا آپ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ جاگ کر بیٹھے جاگ سے ہاتھ لگا لیے انشاءاللہ اس کو مصطفیٰ کی گرمی لگے گی تو یہ سردی دور ہو جائے گی ٹھنڈ ہو جائے گی دیوانے ذرا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ اللہ کو قدرت کا مال رکھنا ہے کیڑیاں نے
پڑھا سبحان اللہ. اور لاکھوں درود اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے, دنیا کو دیا پیغام سکو, طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس مرسل اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو, اس مرسل اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. دستور دیا, منشور دیا, کچھ راہیں دی, کچھ موڑ دی. اس مرسل اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو, دستور دیا, منشور دیا, کچھ راہیں دی, کچھ موڑ دیے. التماس گزار ہوں اپنے ایوان سے آج کی اس بزم کے پہلے سے لخان ہم سے میں التماس گزار ہوں, میں اپنے بھائیوں سے پھر عرض کروں گا تھوڑے آگے آجائیں, تاکہ آپ جو اس بات کو نہیں محسوس کرتے, جو سٹیج پہ ہوتے ہیں, مائی پہ ہوتے ہیں, وہ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کے پیچھے ہو کر بیٹھے. اس لیے میں بار بار آپ کو سبحان اللہ کا کہہ رہا تھا کہ شروع میں آپ بازوں ہو کر بیٹھے گے, جن کے مہمان آپ کو سنانے کے لیے آئے ہیں, انہیں بھی پتہ چل جائے کہ یہ دیوانے دل میں تڑپ رکھ کے میں آیا تھا کہ اس لیے بیٹھے ہوئے, تو تاکہ پتہ چلے آپ دیوانے بیٹھے ہوئے بھائی کو جو بھی ہے آپ کو سنائے, وہ سنانے میں مزہ ہے, آپ کو سننے میں مزہ ہے. اپنے ایمان سے صدا دیتا ہوں سب سے پہلے سلمان خان کو تشریف لاتے ہیں آتے رسول مقبول کے لیے. دلاور خان صاحب آپ سے التماس گزار ہوں آپ پر تشریف لائیں. دلاور خان صاحب اور الہائے حقیقت پیش کریں. نعرہ تکبیر. جدہ ہم سلامت ہیں, جدہ ہم سلامت ہیں, جدہ ہم چادریں چل چادر چبار کر کے جنہ اللہ عمر کے آنے وہ بولے گا نعرہ تکبیر. جیسا جیسا گھوڑے پکڑے دیں لیکن اس کے گھوڑے اس میں چھاڑ کے نسلی نہیں, گھوڑے کو چھاڑ کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, چہرہ مرحبا. تشریف لاتے ہیں دلاور خان صاحب اور ہماری محافل میں خوشبو بکھیر رہے ہیں. جازی ساؤنڈ والے میں کبھی مشکور ممنون ہوں. اللہ رب العزت نے بھی مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. يا رسول الثقلين أنت حق منيب الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله. مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا, مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا. ستارہ لاکھ چمکے انور ہو نہیں سکتا, ستارہ لاکھ چمکے انور ہو نہیں سکتا. مثال مصطفیٰ کوئی پیغمبر ہو نہیں سکتا, ستارہ لاکھ چمکے میرے انور ہو نہیں سکتا. تجلی ذات کی ہے جلوہ رخسار احمد میں, تجلی ذات کی ہے جلوہ رخسار احمد میں, تجلی ذات کی ہے جلوہ رخسار احمد میں. اسی ایسا کوئی اللہ اکبر ہو نہیں سکتا. تجلی ذات کی ہے جلوہ رخسار احمد میں, تجلی ذات کی ہے جلوہ رخسار احمد میں. اسی ایسا کوئی اللہ اکبر ہو نہیں سکتا. عرب میں سب سے پہلے کس نے تصدیق رسالت کی, عرب میں سب سے پہلے کس نے تصدیق رسالت کی. صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا. عرب میں سب سے پہلے کس نے تصدیق رسالت کی, صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا. صداقت میں کوئی صدیق اکبر
ہو نہیں سکتا ابو بکر اور عمر اور حضرت عثمان اور حیدر ابو بکر اور عمر اور حضرت عثمان اور حیدر کوئی ان پاکستان ہے کوئی ان پاکستان ہے اب کا ہم سر ہو نہیں سکتا نبی کے یارو انسان سب افضل عالم میں نبی کے یارو انسان سب افضل عالم میں مگر مثل علی کوئی برابر ہو نہیں سکتا چڑھایا ان کو کانے پر رسول اللہ نے اکثر کوئی ہم مرتبہ یا پیر شبر ہو نہیں سکتا کوئی ہم مرتبہ شبیر شبر ہو نہیں سکتا کوئی ہو متقی یا عالم صاحب زمانے میں کوئی ہو متقی یا عالم صاحب زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا کوئی ہو متقی یا عالم ظاہر زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا فقط اللہ کا قائل مسلمان ہو نہیں سکتا وجود محمد کاملی ماں ہو نہیں سکتا فقط اللہ کا قائل مسلمان ہو نہیں سکتا بزرگ محمد کاملی ماں ہو نہیں سکتا ماشاءاللہ سبحان اللہ محمد مصطفیٰ آئے دیوار سجدے محمد مصطفیٰ آئے محمد مصطفیٰ آئے کرو دیوار سجدے ادے سجدے دنیا ایک بازار سجدے اس کا ہے محمد اس کا ہے محمد مصطفیٰ دینا روانی دا کھڑے غریباں تیری اجگر مار سجدے خوشی کو منانے میرے آقا دے آمن دی خوشی کو منانے میرے آقا دے آمن دی خوشی کو منانے میرے آقا دے آمن دی جنہاں دے سینیاں وچ آپ دے انوار سجدے نے جنہاں دے سینیاں وچ آپ دے انوار سجدے نے خوشی کو منانے میرے آقا دے آمن دی جنہاں دے سینیاں وچ آپ دے انوار سجدے نے علیمہ لے کے جانا جڑی کو میرے آقا نہ رامت پانیاں کے برکتوں کو سار سجدے نے گواہی سچی دے دے گواہی سچی دے دے میرے آقا دی رسالت دی انہاں دیاں مسجداں تے گنبدوں مینار سجدے نے گواہی سچی دے دے جو میرے آقا دے آمن دی انہاں دیاں مسجداں تے گنبدوں مینار سجدے نے انہاں دیاں مسجداں تے گنبدوں مینار سجدے نے خوشی دے رسولان آقا دے اگر آ گئے آقا نے جشائے تیرے اشعار سجدے نے سبحان اللہ جی ماشاءاللہ جزاک اللہ بڑے ہی احسن انداز میں ہمارے بھائی خیر علی انہوں نے اپنی حاضری لگا رہے تھے جناب دلاور خان صاحب سامعین بھی احتشام انشاءاللہ والعزیز قریب ہی ہمارے آج کے مہمان خصوصی اپنی تشریف فرمانے
میں بس مختصر اپنے مسئلے پر موجود جتنے بھی اپنے دوست احباب ہیں ان کو مختصر صدا دوں. سید معصوم اشرف صاحب کی فرمائش پہ کلام اپنی سماعتوں میں نظر کرتا ہوں. لیکن میں پہلے بھی بار بار عرض کر چکا ہوں، ایک تو سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اخبار سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے، آپ میزبان ہیں، تو آپ نے میزبانی کا حق ادا کرنا ہے تاکہ پتہ چل جائے آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے، ہم سنانے کے لیے آئے ہیں. ہمیں بھی پتہ چل جائے ہم کسی کو سنانے کے لیے بیٹھے ہوئے، ہمیں آپ کو بھی پتہ چلے آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. میلاد محفل میلاد یہ جشن کی محفل ہوتی ہے. جشن حساس خوشی والے چہروں سے منایا جاتا ہے، بور ہو کر نہیں منایا جاتا. خوش ہو کر بیٹھنے، آپ نے خوش ہو کے اللہ کا ذکر سننا ہے، خوش ہو کے محبت سے بولنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کرانی ہے. اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ بولیے سارے اللہ اللہ. ہم سارے اللہ کی پاکی بیان کریں گے، اللہ پھر بھی پاک ہے، ہمیں نہ اللہ پھر بھی پاک ہے. لیکن اگر ہم یہاں پر بیٹھ کے اللہ کی پاکی بیان کریں گے تو اللہ ہماری زبانیں کو پاک کر دے گا. محبت سے یہ پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک ہر بندہ بولے سبحان اللہ. شاید سے بارگاہ خیر الانام میں حاضری لگاتا ہے، کلام لکھتا ہے، شاید شاید اٹھاتا ہے اور خیر الانام کی بارگاہ میں حاضری لگاتا ہے. شاید شاید الفاظ کا چناؤ نہیں ہوتا، شاید شاید جب کوشش کرتا ہے کہ کون سے موتیوں کے اس موتیوں کی سلسلہ میں پرو کر بارگاہ خیر الانام میں پھول پیش کر لفظوں کے ساتھ. لیکن جب شاید حاضری بارگاہ خیر الانام میں لگاتا ہے، کلام لکھتا ہے، اس کو الفاظ نہیں ملتے. شاید اللہ آرائی کرتا ہے، جب الفاظ نہیں ملتے تو شاید تھک ہار کے بس کا سہارا لیتا ہے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. میں مثال سے آتا ہوں، آپ کو اگر یہ مثال سمجھ آگی تو آپ کو کلام نہیں سمجھ آئے گا. آپ سارے کلام مجھ سے مجھے آپ سب کو یہ محفل کیسی لگی، آپ کو یہ محفل کیسی لگی؟ آپ اٹھا کے کوئی دے دیں جس کو اچھی لگی. ماشاءاللہ بچوں کو بہت اچھی لگی ہے. اب جب آپ بیٹھ جائیں گے، آپ سے پوچھے گا جناب آپ آج محفل میں بیٹھے تب دور تو محفل کیسی ہوئی تو آپ کیا کہیں گے؟ اچھی ہوئی. اب جس کو مثال سمجھ آئے گی اس کو کلام بھی سمجھ آئے گا کہ محفل اچھی ہوئی ہے. اب جب بیٹھ جائیں گے کسی دوست سے کوئی پوچھے گا آپ محفل میں گئے تھے محفل کیسی ہو گئی جناب اچھی ہوئی ہے. جس کو اس سے بھی زیادہ اچھی لگے گی وہ کہ جناب بہت اچھی ہوئی ہے. اب جس کو اس سے بھی زیادہ اچھی لگے گی اب اس کو الفاظ کا چناؤ اس کے پاس نہیں ہوگا، اسے الفاظ نہیں ملیں گے. تو اب مبالغہ آرائی کرنے کے بعد جب اس کو الفاظ نہیں ملیں گے، جب وہ یہ کہے گا بہت اچھی ہوئی ہے، اب اس سے زیادہ اس کے پاس لفظ نہیں، وہ کہے گا جناب ایسی ہوئی ہے کہ بس. جب شاید بارگاہ خیر الانام میں حاضری لگاتا ہے، شاید جب آقا کی شان بہت اچھی لگتی ہے، الفاظ نہیں ملتے کہ بارگاہ خیر الانام میں اپنے حاضری لگائے تو شاید بس کا سہارا لیتا ہے. اب بس میں نے کرنا ہے ہاتھ اٹھا کے دیوانہ وار سبحان اللہ عاشقوں کے لیے کہ یا محمد شاہ محمد آپ نے ایسی عزت پائی کہ بس شاہ محمد دیوانہ دارے بولے سبحان اللہ. اس سے پہلے میں نے جتنی محفلیں بھی پڑھی ہیں شیخ صاحب، جتنی محفلیں بھی پڑھی ہیں با خدا سامنے جو بیٹھے ہوتے تھے سامنے والے اکثر اس طرح ہوتا، سامنے والے چپ رہے تو سائیڈوں والے بڑے جوش سے بولتے تھے. آج یہ پہلی محفل ایسی کہ سامنے تو دو چار بندے بول رہے ہیں لیکن اس سائیڈ والے بھی خاموش ہیں، اس سائیڈ والے بھی ناراض تو نہیں ہے مجھ سے. آقا کی شان سن رہے سبحان اللہ کمانے، اللہ پاک ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، محبت سے بولے سبحان اللہ. چپ 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 بندہ بور لگ جائے گا. شیخ صاحب میلاد خان صاحب اب میں نے یہ بات کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھنے کسی کا ہاتھ انشاءاللہ نیچے لیجیے گا کہ چپ چپ تے بندہ بور لگ رہے جو خوش ہوئے تو بور لگ رہے. میں آخری جملہ پڑھوں گا، اس کے بعد مجھے امید ہے کسی کا ہاتھ جو آگے بیٹھے پیچھے بیٹھے اسٹیج پہ بیٹھے سارے انشاءاللہ سارے وائس مین سارے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے میلاد خان صاحب توجہ کہ چپ چپ تے بندہ بور لگ رہے، چپ چپ تے بندہ بور لگ رہے جو خوش ہوئے پتہ چلا نام دیوانے بیٹھے ہوئے شاید کہتا ہے یا محمد یا محمد یا محمد ایسی آپ ہے بھائی کے پاس کی شبہ ازرا خدا نے وہ بسی آئی کے پاس گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نام انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کے پاس، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کے پاس. اور میں جس شہر پہ آپ پہنچا ہوں اب میں وہ بندہ نہیں دیکھ سکتا
ایسی یاد آئی کہ بس اور ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا سروس دفاتر میرے سرانے سے صدا آئی کہ بس تشریف لاتے ہیں نعت رسول مقبول کے لیے محترم المقام حافظ القاری نہایت ہی عزیز میرے دوست میرے بھائی تشریف لاتے ہیں عزت و فلائق محترم المقام جناب حافظ ذیشان فیاض صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مائی پر تشریف لائیں اور بڑھائے عقیدت پیش کریں بارگاہ خیر الانام میں جناب محمد ذیشان صاحب. بابا سے بنا کر پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول
عزت سے نہ مر جائے ہم نام محمد پڑھے عزت سے نہ مر جائے ہم نام محمد پڑھے یوں بھی کسی دن ہمیں محمد کریں دے گزر گئی محمد کریں دے گزر گئی احمد کریں دے گزر گئی قربان جاواں اس زندگی تو جڑی ناتے محمد پڑھیں دے گزر گئی ماشاءاللہ بڑے یقین انداز میں بارگاہ خیر الانام میں حاضر لگا رہے تھے اسی دوران ہماری محفل میں زینت نے عظیم اللہ حبیب بلبل جمع نسبت صلی اللہ علیہ وسلم جناب حسن چشتی صاحب میں اپنی طرف سے وزیرانے کی جانب سے سبھی میں کرم سے بچا کہتا ہوں اہلا وسہلا مرحبا سبھی نے احتشام مائک میرے حوالے کرنا ہے اپنے ایوان کے عظیم خطیب کے میں چاہوں گا کہ جتنے احباب پیچھے بیٹھے ہوئے بار بار آگے نہ کہ آقا کے دیوانے لوگ جوان بزرگوں سے نہیں جوانوں سے میری ریکویسٹ سامنے آتے ہیں آگے پتہ چل دے دل میں آپ عشق مصطفیٰ کی پالن لے کے بیٹھے ہیں جو میرے آقا کا دیوانہ ہے وہ تھوڑا آگے ہو جائے یقین کیجئے آپ کا یہ خاموشی کا مور دیکھ کے پڑھنے کو دل نہیں کرتا پتہ چل جائے دیوانے بیٹھے ہوئے دل میں آقا کی محبت ہے بچے اپنی جگہ پر بیٹھے پتہ چلے نا آپ محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے شداد بھائی مجھے دعوت دی اللہ رب العزت کو سلامت رکھے ان کی توسل سے حاضری ہوئی اللہ رب العزت کی محبتوں کو سلامت رکھے میں نے مائک حوالے کرنا ہے وقت چونکہ وقت کے دعوت میں گنجائش نہیں ہے اختصار کے ساتھ میں کلام آپ کی سماعتوں کو نظر کر کے اب آپ نے بتانا ہے کہ آپ دل میں کتنی آقا کی محبت لے کے بیٹھے ہیں اور کس محبت سے آقا کے تذکرے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی سبحان اللہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہر عالم ہر خطیب ہر ناخوان کو آپ کی سبحان اللہ یہ بتائے گی کہ آپ دیوانے بیٹھ کے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی سبحان اللہ آپ یہ بتائے گی کہ خاتم الاولیاء حق کا پیارا نبی سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی تو سب یہ صحیح والی بولو سبحان اللہ خاتم الاولیاء حق کا پیارا نبی سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی وہ نبی کون امت کا پیارا نبی بلبلوں نے جو دیکھی ملاحت نہیں گل کا صدقے میں تم پر اتارا نبی آسمانوں ہی پر سب نبی رہ گئے ایسے عالم پہ پہنچا ہمارا نبی آسمانوں ہی پر سب نبی رہ گئے عرش عالم پہ پہنچا ہمارا نبی شافی المسلمی ہے لکھوا خدا کیجئے ترے اسیا کا چارہ نبی پہلے اسیا کے دردہ وہ رہنا ہے ڈوبا ڈوبا مجھے تو سہارا نبی خود گناہگار
سب سے اولا والا، سب سے اولا والا، جس کا عقیدہ ہے دوسرا بندہ نہ بولے، جس کا عقیدہ ہے نبی پاک سب سے اولا والا ہے وہ بولے سب سے اولا والا، سب سے اولا والا۔ سارے ادا کیے میں شرمانے کے وہ سارے نبی نشان آپ چوک کے بولو نا، سب سے اولا والا، سب سے اولا والا، اپنے مولا کا پیارا، غیب داخلی والا، پہلے ہم نے کنارہ۔ تین چار دفعہ ہمارا نبی آپ اس وقت تھک جائیں گے، آقا کا ذکر میں دیوانے پڑھ دیں تھک جائیں گے۔ یہ میرے خیال ہے 6 تک پتہ چلے نا دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں جو بے دعا کو اللہ رب العزت سے جو ہاتھ اٹھا کے آقا کا ذکر سب سے بلند آواز سے جتنی بلند آواز میں آقا کا ذکر کرے، میں دعا کرتا ہوں سونے کملی والے کا اتنا ہی جان دوستوں مدینے کا بلاوا آ جا اب مدینے کے نام کو تڑپ کے دیوانے والے سبحان اللہ۔ اور میں پھر دعا کرتا ہوں میلاد خان صاحب بیٹھے شاہ صاحب بیٹھے آمین کہیں گے ہماری ہائی دی مدینے۔ میں دعا کرتا ہوں مجھے نہیں لگتا اس دعا کے بعد کوئی دیوانہ ہاتھ نیچے رکھے کہ ہم دی ہر دی مدینے، ہم دی ہر دی مدینے، ہم دی ہر دی مدینے، ہم دے پاک سعید مدینے توجہ، ہم دی ہر دی مدینے، ہم دے پاک سعید مدینے انشاءاللہ جو ہر چک کے بولے شاءاللہ کرے ہر عید مدینے۔ اب یہ یاد رکھا کہ سب سے اولا والا، سب سے اولا والا، اپنے مولا کا پیارا، پہلے ہم نے کنارہ، یہ بتا تھکنا نہیں ہے تو پہلے ہم نے کنارہ، اپنے مولا کا پیارا، سب سے اولا والا، جس کی تبلیغ سے حسن نمایاں ہوا، جس کی تبلیغ سے حسن نمایاں ہوا، خود قدار جس کی آمد شبیرہ ہوا، جس کے جنبوں سے ابلیس نرزہ ہوا، بس میں آخر کا شمع فیروزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، در پہ خیروں کے ذہن میں فرمائیے، ٹھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو پہنچائیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔ پیش اول جو ہے آسیوں کا وکیل، جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل، جس کا مکھڑا کی خود مغفرت کی دلیل، جس کی دو ہیں تو سلسبیل ہے وہ رحمت دریا ہوا۔ یہ بچے خاموش ہیں جیت میں باتیں نہ کریں۔ پیش اول جو ہے آسیوں کا وکیل، جس کے ہاتھوں سے منظور ہوگی اپیل، جس کا مکھڑا ہے خود مغفرت کی دلیل، جس کی دو ہیں وہ سلسبیل ہے وہ رحمت دریا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ و امی استاد کل، اللہ اللہ و امی استاد کل، مکہ جس کی بحثت پہ مکہ میں کھل رہبرائے خدا منتہائے سبل، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے آیا، رسولوں سے آیا، اور رسولوں سے آیا، اور رسولوں سے آیا، اور رسولوں سے آیا۔ زندگی میں موتی پر ہوتی رہی، خود میں رنبے تغیر سموتی رہی، بیچے کیا کیا تلو آگے ہوتی رہی۔ زندگی میں موتی پر ہوتی رہی، خود میں رنبے تغیر سموتی رہی، بیچے کیا کیا تلو آگے ہوتی رہی۔ قبل خطری رسیدوں کی ہوتی رہی، چاند خطری کا نکلا ہمارا نبی، اب نہ دل پر کوئی بات نیچے کہے۔ اب توجہ کرنی ہے، آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، یہ تو پیچھے اخبار بیٹھے ہوئے یہ بھی توجہ میں طرف کریں تاکہ دیوانوں کو آخری بات کرنے لگا ہوں۔ اب نہ دل پر کوئی بات نیچے کہے، اب نہ دل پر کوئی بات نیچے کہے، جامع کوثر کوئی دم میں پیچھے کہے، اے نصیب اب ذرا غم نہ کیجے کہے، ہم سبوں کو رضا مجھ نہ لیجے کہے، بے قصوں کا سہارا، بے قصوں کا سہارا، سب سے والا والا۔ آخری مرتبہ دعائیں حق چھپ کے سینے نظر لا کے سب سے والا والا، سب سے والا والا۔ کسی کا بولے کہ ہاتھ حضرت کرنے جیسے ہمارا ہونا وہ بھی چھپ کے بولے سب سے والا والا، سب سے والا والا، اپنے مولا کا پیارا، غیب داخلی والا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لاتے ہیں اپنے نشان شریعت تماس اللہ فاضل جلیل
عالم حبیب مقرر صلی اللہ علیہ مقرر شریف صاحب حضرت علامہ مولانا شیخ زئی صاحب. میں پھر ایک مرتبہ بچوں سے گزارش کروں گا. پہلے بھی میں نے کہا ہے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں پیارے آقا سے محبت کرنے والے ہیں آپ خاموشی سے بیٹھے یہ لو. اس کے بعد آپ پیچھے پیچھے پڑے بچے سارے خاموشی پر بیٹھے خاموشی سے خطاب سے الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ذوق شوق عقیدت پیار محبت کے ساتھ میں مختصر وقت کے لیے صرف 10 سے 12 منٹ کتنا وقت ان کا صرف آپ کا حاضری کے لیے یہاں پہ آیا ہوں میں خطاب کے لیے چونکہ ابھی ہمارے مہمان تشریف لا رہے ہیں تو مختصر وقت ہوگا. آپ اپنا ذوق شوق کا اظہار کرنا ہے. ایک بار بارگاہ رسالت معاذ میں جتنی اس کے پاس محبت ہے اسی محبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آنکھوں کو بند کر کے اپنی نگاہوں میں مدینے والے آقا کے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر بآواز بلند مل کے ایک بار اپنے درود و سلام پڑھنا ہے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا خدا ہے ذاکر میرے نبی کا. خدا ہے ذاکر میرے ان کا ختم نہ ہوگا. خدا ہے ذاکر میرے نبی کا. خدا ہے ذاکر
لیے بچوں چپ ہو کے آپ سنیں باتیں صرف یہ شعر آپ سے پڑھنا ہے. آپ سب نے جس کو یہ جملہ آسان لگے پیار محبت کے ساتھ ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے سجی رہے گی. یہ صرف آج میں اور آپ ہی یہاں پہ آ کے بیعت کی ذکر کا ذکر نہیں کرنے لگے. خدا کی عزت کی قسم انسان پیدا ہی نہیں ہوئے تھے سب سے پہلے بھی حضور کی آمد کے تذکرے جاری ہے. آپ نے یہ جملہ ضرور پڑھنا ہے. ازل سے محفل میرے انسانوں کو پیدا نہیں کیا. انسانیت کی تخلیق سے قبل پہلے کی بات ہے. اللہ حضور سے فرماتے ہیں نبی اس کا معنی اس زمانہ اذکر فعل ماضی جس کے اندر جب کوئی بات یاد کروائی جاتی ہے نا تو اس وقت اس آ جاتا ہے یاد کرو. اس کے اندر ایک فعل ماضی چھپا ہوا اس کا معنی یاد کا یاد زمانہ. تو گویا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضور آج موجود نہیں تھے. یہ نہیں ہے کہ حضور آج ہی سے موجود ہے بلکہ قرآن آیت بتلا رہی ہے کہ حضور کو یاد کروایا جا رہا ہے. نبی وہ زمانہ یاد کرو جب اللہ نے سب نبیوں کی روح سے وعدہ کیا تھا اے نبیوں تم اپنے زمانے میں جب جانا تو تم اگر اپنی قوم کو یہ بتلانا کہ تم نے اللہ کو بھی ماننا ہے میری رسالت کو بھی ماننا ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کی ڈیوٹیاں لازمی لگا رکھی ہے. جہاں پہ اور نبی کی ڈیوٹی قوم کو نماز میں بتانا ہے نماز کا بتانا ہے. تین ڈیوٹی ہر نبی ایک یہ اے میری قوم لا الہ الا اللہ. اے میری قوم اللہ کو کیا ہے کہ اللہ ہے وانا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں. ہر نبی کی تیسری ڈیوٹی اللہ نے یہ لگا رکھی ہے اے نبی اپنی قوم کو ضرور بتا کے جانا ہے. اے نبیوں اے میری قوم میرے زمانے میں یا میری دنیا سے جانے کے بعد اگر ہمارا وہ عظمت والا وہ شان والا رسول چلا آئے اے میری قوم بے شک ہم بھی نبی ہے لیکن ہمیں نبی مانتے ہوئے تو نبی پہ ایمان لے آنا اس نبی کی تصدیق فرما دیں.
ابھی انسانیت کو پیدا نہیں کیا، یہ اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں کی روح سے وعدہ لے ان سے یہ بات کہلوائی تھی کہ اے نبیوں تم نے اس نبی کو ایمان لے آنا ہے، اس نبی پہ ایمان لے آنا، اس کی تصدیق فرما لیں گے۔ پھر جب انسانیت کی ابتدا ہوئی، ایک روایت پیش کر کے اجازت چاہوں گا، آخری روایت میں یہ پوری روایت آپ ساتھ فرمائیں گے کہ جب نبیوں کی روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا نبی پیدا نہیں ہوئے، پھر جب اللہ نے انسانیت کی تخلیق کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں، اپنا نائب یعنی انسان پیدا کرنے لگا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے فرشتے عرض کرنے لگے ربا تو اس کو پیدا کرے گا جو زمین میں آئے گا، فساد پیدا کرے گا، پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، فرمایا جو میں جانتا ہوں فرشتوں کو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، فرمایا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، خود بھی جنت کے اندر چلے جاؤ اور اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کر جنت میں چلے جاؤ، فکلا من حیث شئتما، جدھر سے مرضی کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں، لیکن فرمایا ولا تقربا هذه الشجرہ، ایک مخصوص درخت بتا دیا، فرمایا یہ درخت ہے جاؤ جنت میں، جدھر سے مرضی کھاؤ پیو، کوئی پابندی نہیں، ایک درخت بتا دیا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم کے پاس ایک شیطان آیا، آپ نے درخت کا ذائقہ چکھ لیا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا آدم اب تم اہبطوا، اتر جاؤ جنت سے، زمین کے اوپر تمہارے لیے ٹھکانہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کا نبی اپنی بیوی کے ساتھ جنت سے اتر کر زمین کے اوپر آ جاتے ہیں۔ روایات آتا ہے کئی سال تک، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ 350 سال تک حضرت آدم اپنے رب سے اس بات پہ معافی مانگتے رہے، نہیں آپ کی توبہ قبول ہوئی، بالآخر حضرت آدم کی جو توبہ قبول ہوتی ہے تو وہ میرے اور آپ کے نبی کے وسیلے سے کن الفاظ کے ساتھ دعا مانگی تھی؟ 350 سال کا عرصہ بیتا، اللہ کا رسول اللہ کا نائب دنیا میں بن گیا، اللہ سے 350 سال کا عرصہ دعائیں کرتا رہا، نہیں قبول ہوئی، بالآخر الفاظ کے ساتھ دعا مانگی، اللہم انی اسألک بحق محمد، اے اللہ میں تجھے محمد کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما لے۔ مفسرین کرام میں سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں ان الفاظ کے آگے انہوں نے حضرت آدم نے ان الفاظ کا بھی اضافہ کیا تھا، اللہم انی اسألک بحق محمد وآل محمد، اے اللہ میں تجھ سے محمد و آل محمد کے واسطے سے دعا مانگتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما لے۔ اچھا جی دعا قبول ہو گئی، لیکن ایک بات تو ذہن میں آئی جس کا سوال رب نے کیا، ایک بات ہمارے ذہن میں آئی، حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی، لیکن ایک سوال ہے سب سے پہلا انسان کون ہے کائنات کا؟ سارے آپ سے سب سے پہلا انسان کون ہے کائنات کا جس کی انسانیت تخلیق ہوئی؟ حضرت آدم و آدمی یا ناصبیوں نے اولاد میں جو حضرت آدم کائنات کے پہلے انسان ہیں، ان سے رب انہوں نے رب کی بارگاہ میں حضرت کا وسیلہ پیش کیا۔ حضرت آدم کو کیسے پتا چل گیا کہ محمد بھی ہیں، محمد آئیں گے، کیسے انہیں کیسا پتا چل گیا؟ پہلا انسان ہے آخری نبی کا وسیلہ دینا ہے۔ یہی بات پھر اللہ نے پوچھی تھی، فرمایا یا آدم کیف عرفت محمد، آدم تیری توبہ تو قبول ہو گئی، لیکن ذرا یہ بتا تو نے میرے حبیب کو پہچانا کیسے ہے؟ ابھی میں نے اسے دنیا میں پیدا کر کے نہیں بھیجا، تو نے اسے کیسے پہچان لیا؟ حضرت آدم اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنے لگتے، اے میرے مالک لما خلقتنی ونفخت فی روحی، اللہ جب نے مجھے پیدا فرمایا تھا، تو نے میرے جسم کے اندر اپنی روح کو ڈالا،
والا تھا اس وقت جب میرے اپنے سر کو اٹھا کے تیری عرش کی ٹنگروں کی طرف دیکھا تو وہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیری عرش کی ٹنگروں پہ کلمہ طیبہ میں لکھا ہوا دیکھا تھا اس کے بعد یا اللہ کی مجھے حکم دیا جنت کے اندر چلے جاؤ اللہ کی جنت کے اندر گیا میں جنت کے مین دروازے پہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا دیکھا جنت کے اندر گیا جنت کے اندر ہر درخت کے اوپر درخت کی ہر ٹہنی کے اوپر ہر پتے ہر شاخ کے اوپر اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا پایا تھا اللہ جی نے اسی وقت سمجھ گیا تھا یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی ہستی ہے جس کی خاطر خدا نے ساری خدائی کو پیدا کروانا ہے ازل سے محفل میرے نبی کی ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے رہے گی ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے وہ صرف اپنے آج میں اور آپ یہاں پہ بیٹھ کر اپنے نبی کا ذکر سجا کے محفل سجا کے نہیں بیٹھ کے لوگ خدا کی قسم ابھی انسان پیدا نہیں ہوئے تھے آدم فرماتے اس سے بھی پہلے زمانے کی بات ہے اللہ کی جنت کے اندر نام محمد پر چرچا جاری تھا ازل سے محفل میرے نبی کی 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 سجی ہوئی ہے ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے خدا میرے نبی کا یہ ذکر کا ختم نہ ہوگا آخری جملہ ہے سب نے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اور زبانیں کھول کے کہنا ہے ازل سے محفل میرے نبی کی ازل سے محفل میرے نبی کی ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے سجی رہے ازل سے محفل میرے نبی کی سجی ہوئی ہے سجی جہاں آباد ہے سارا جہاں آباد ہے سارا نبی کی شان کے صدقے جہاں آباد ہے سارا نبی کی شان کے صدقے ہمیں حاصل ہوئی عزت تیری اولاد کے صدقے شیخ صاحب جہاں آباد ہے سارا نبی کی شان کے صدقے ہمیں حاصل ہوئی عزت تیری اولاد کے صدقے نبی پر سل خورو بلائے کہ کشا سید نبی پر سل خورو بلائے کہ کشا سید جہاں میں جو بھی آیا ہے فقط میلاد کا صدقہ جہاں میں جو بھی آیا ہے فقط میلاد کا صدقہ میلاد مصطفیٰ بیان فرما رہے تھے علامہ مولانا شیخ زئی صاحب آج کے ہمارے مہمان سن خان ان کے مائک حوالے اب فرما رہے ہیں کہ وہ لیٹ ہو رہے ہیں انہیں دوسری محفل سے جانا ہے ان کے حوالے مائک کر رہے ہیں میں نے وہ بھی سنانے کے لیے پتہ چل جائے دیوانے سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام اس کو مسجد میں ڈوب کر جس پر چاردار ہے کھولنے کے شعر میں تفصیل لکھی کھولنے
مصطفیٰ کے سمندر میں ہوتا سن ہو کر محبت رسول کے اس دریا میں ڈوب کر کہتا ہے کہ یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا. یہ وہ سچ ہے گھوڑے کے تاجدار کی بات یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا پھر پہ آیا جو تھا بن کے وہ سلطان گیا اس کے انداز نواز اس پہ میں قربان گیا نعمت مان پر جس سمت وہ نشان گیا. یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا پھر پہ آیا جو تھا بن کے وہ سلطان گیا اس کے انداز نواز اس پہ قربان گیا نعمت بانٹتا جس سمت وہ نشان گیا. ساتھ ہی منشیے رحمت کا قلم تان گیا تجھ سے منہ پھیر کہ جو جاد میں قرآن گیا سرخرو ہو کے وہ دنیا سے وہ انسان گیا. کتنے گستاخ مانے کتنوں کا ایمان گیا لے خبر چل کہ اوروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا تیری چاہت کا عمل سیسی اور منشور رہا تیری تکلیف پہ پھیلا میرا منشور رہا. یہ الگ بات کہ تو آنکھ سے مستور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے میرے آپ اچھے بولیے سبحان اللہ. دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بیر سے کام ان کے ہوتے ہوئے نہ پڑا کسی بھی خیر سے کام ان کا شیطا ہوں مجھے کیا خرق و تیر سے کام انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا خیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور پام مقصد سے تمناؤں کے سینے پہنچے. جس نے کلام لکھا وہ بھی عاشقوں کا ایمان جس نے تصویر لکھی وہ بھی عاشقوں کا ایمان. اہل علم حضرات کی توجہ چاہوں گا کہ پام مقصد پہ تمناؤں کے سینے پہنچے. یہ بات کو سمجھتے ہیں اس لیے کی توجہ چاہوں گا طلبا کی کہ پام مقصد پہ تمناؤں کے سینے پہنچے. لب ساحل پہ نشین ان کے سفینے پہنچے جن کو ہجرت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے. جان دل خواجہ ہرد سب سے مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تسامان گیا کیوں نہیں چلتے رضا سارا تسامان گیا. یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا. نعت رسول کے لیے التماس گزار ہو عظیم مسئلہ حبیب بلبل چمن سکانے رسالہ سے آپ تشریف لاتے ہیں جناب محمد مدثر مسعود چشتی صاحب. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے پر تشریف لائے گزارے کے لیے پیش کریں نعرہ تکبیر دایا حاجت سلامت ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری. کسی دوری سے اپنا بھی نہ میری آگے کی سرکار سے میں آگے جاوے کہ بڑا پور میں کچھ جائے ایسے بچے کی زیادہ تکاوت یہ محفل میں واپسی کافی سفر کر کے آیا. اس کے پاس 7 بجے پھر سے آلکوٹ جانا اس کر کے ساحل کر قائم جلدی پھر جو نہیں نہیں آتے علم نہیں تھا شاید سید کوئی بھی ہے ان کا بولتا ہوں میری عادت اس طرح نہیں ہے. آپ کو علم نہیں ہے اس مسجد اندازاً 10 سال بعد یا 9-10 سال پاکستان تو گری پاکستان کو زمان بعد ہے تھوڑا اولاد ہو رہی. میں فقط اتنی گل چاہ سکتی جتنے بیٹھے پٹنہ بیٹھے دے ماشاء اللہ میں کسی نے اپنے کی روڑ نہیں یہ مننے والے نہ مننے والے جن نہ مننے والے ان کے بیندے ہی مننے والے بیٹھے دے. میں تو سائیں بھی نہ اکثر میرے نہ پڑھو اس کی وجہ ہے میں پڑھنے واسطے بلایا ہے پڑھ سکتا جس طرح
خاتم اہل بیت توسط ربیش کیونکہ میری تقریباً 23-24 سال سے کے پڑھنے کے بعد اپنی عمر میں دیکھ رہے ہیں کاٹ لگنا تقریباً 32 سال میں تو میرے بس سن دے کہ موجود بھی نہ پڑھنا تو کسی مسئلے کی لوڑ نہیں کہ ہم اور کہ صرف اتنی کا بھی سب محبت نال تو گزر پاتے صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اس صورت میں جانا کہ جان جہاں خدا بہتر جانتا ہے کہ دور حاضر میں جو پیر صاحب سنے کلام لکھا ہے اگر اکھ بند کر کے دیکھیں تو حضور دا دیدار بھی ہو اس صورت میں جانا تھا کہ جان سچیا تیرا بھی میں سچیا کھاتے رب دی میں شان قسم اے نال سچیا کھاتے رب دی میں شان اور جس شان کو شانا سب بڑیاں وسلم علیک یا سبحان سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا او کتھے میرے او کتھے سلام او مشتاق یقین جائیاں سلام علیک یا حبیب اللہ کتھے میری سنا وہ گستاخ اکھی کتھے جھاڑیاں وسلم حبیب اللہ صلی اللہ بس اتنی نشانی یا